الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ قومیں آئیں گی جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے ہمیں بھی سانسوں کی مالا عطا کی ہے، یہ زندگی اللہ پاک نے ہمیں بھی نعمت زندگی کی عطا فرمائی ہے، تو کیوں نہ میں بھی، آپ بھی، ہم بھی مل کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی نیت کر لیں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی برکات مجھے بھی، آپ کو بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں اس دنیا میں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجتا ہے، لوگوں کی اصلاح کا سبب بناتا ہے۔ وہ ہستیاں کہ جن کے چہروں کو دیکھا جائے تو خدا کی یاد آتی ہے، وہ ہستیاں کہ جن کے کردار سے اخلاص جھلک رہا ہوتا ہے، وہ ہستیاں کہ جن کے دلوں میں امت کا درد ہوتا ہے، وہ ہستیاں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن، اللہ پاک کے احکامات پر عمل، یوں کہیں کہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ ان کی ساری زندگی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں، اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں بسر ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب کوئی ان کے پاس بیٹھتا ہے اسے دل کا قرار نصیب ہوتا ہے۔ جب ایسوں کے پاس کوئی بندہ آتا ہے، ان کا چہرہ دیکھتا ہے، خدا کی یاد آتی ہے۔ اگر کوئی بھٹکا ہوا آتا ہے، وہ راہ راست پر آنے کی نیت کرتا ہے، راہ راست پر آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شرابی، چور، ڈاکو، ہر طرح کے گناہ کرنے والے آتے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں پر آ کر سچی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے اولیاء کرام، اس دنیا میں بے شمار اولیاء کرام ہیں جو چلتا رہے گا یہ اولیاء کرام کا سلسلہ، اور صبح قیامت تک چلتا رہے گا، اور لوگوں کی اصلاح ان کے ہاتھوں سے ہوتی رہے گی۔ آج بھی انشاءاللہ ہم پیاری پیاری دو ہستیوں کا ذکر کریں گے، ایک ابو البرکات حسن بادشاہ پشاوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حاجی زمزم عطاری دامت برکاتہم العالیہ، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن، مرحوم رکن حاجی زمزم عطاری۔ اللہ پاک ان دونوں ہستیوں کے مزارات پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ ان کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی مستفیض فرمائے۔ کون ہیں یہ دونوں ہستیاں، اور ان کا کردار کیا ہے، ان کے معمولات کیا تھے، ان کے اعمال کیا تھے، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم سیکھیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ والوں کی محبت اللہ نے چاہا تو دل میں ضرور پیدا ہوگی، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ والوں سے جب بندہ محبت کرتا ہے، اور یہ اپنی وجہ سے نہیں کرتا، یہ تو اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک بندوں کو یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کی جائے۔ اور ان اولیاء کرام سے محبت کا جو سلسلہ ہے، اللہ والوں سے محبت کا جو سلسلہ ہے، آپ دیکھیں کہ اس کی ابتدا ہی کہاں سے ہوتی ہے؟ آسمانوں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ جبریل محبت کرتے ہیں، آسمان کی ساری مخلوق ان سے محبت کرتی ہے، اور خود خالق کائنات اللہ اکبر جو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، ہر جگہ سے پاک، واجب الوجود ہے، اللہ پاک کی ذات، وہ بھی اپنے نیک بندوں سے پھر محبت فرماتا ہے۔ اس پھر محبت کا اعلان ہوتا ہے دنیا میں، پھر اہل ایمان ان لوگوں سے، ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں۔ یوں تو کہیں کہ گئے ہوئے ان کو صدیاں گزر جاتی ہیں، لیکن آج بھی
اور رہتی دنیا تک بھی ان کا ذکر باقی رہتا ہے، ان کا مشن باقی رہتا ہے، ان کا کام باقی رہتا ہے۔ ان کا مشن، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا اور لوگوں کو اس طرف لے کر آنا۔ تو انشاءاللہ آج کا ٹاپک ہمارا دو ہستیوں پر رہے گا۔ ابو البرکات حسن بادشاہ پشاوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہے، ان کا سلسلہ نسب کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے۔ اور حاجی زمزم عطاری دامت برکاتہ العالیہ، تو آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کرنا چاہیں 0308262600 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ ہم تک پہنچ جائے گا۔ وائس بھی کر سکتے ہیں، آپ لکھ کر میسیج بھی بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ دونوں ہی صورتوں میں آپ کا میسیج ہم تک پہنچ جائے گا۔ کلام کی فرمائش کرنی ہو تو آپ کو اختیار ہوگا، آج ہمارے ساتھ جو خاں اسلامی بھائی ہوں گے ان سے فرمائش بھی کر سکتے ہیں، اور مبلغین سے ٹاپک پر کچھ کہنا چاہتے ہوں تو آپ کو تب بھی اختیار ہوگا۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ قاری صاحب کو دعوت دیں گے، انشاءاللہ ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، پھر انشاءاللہ ہم کلام بھی سنیں گے اور مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آج انشاءاللہ قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ قاری صاحب کو مرحبا کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے، ماشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا، پھر کفر میں اور بڑھے اور سید عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے ساتھ بھی کفر کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد کافر ہو گئے، اور پھر کفر میں اور شدید ہو گئے، یعنی کفر انہوں نے اختیار کیا اور اس کفر میں مزید بڑھ گئے۔ ایمان اور کفر میں شدت کی کیفیت کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوتی ہے، جیسے قرآن میں بکثرت ایمان میں اضافہ لانے والی آیات بیان کی گئیں، اسی طرح کفر میں شدت کی آیتیں بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ یہ آیات اس معنی میں ہے کہ کسی کا ایمان زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے جبکہ کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یوں ہی کسی کا کفر زیادہ شدید ہوتا ہے اور کسی کا کچھ کم ہوتا ہے۔ یہ آیت میں فرمایا گیا کہ جو کفر کرے اور اس میں بڑھتا جائے اس کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ اس کا یا تو ایک معنی یہ ہے کہ ان کی معافی نہیں، کیونکہ
یہ توبہ ہی نہیں ہے، یا یہ معنی ہے کہ ان کی توبہ مقبول نہیں ہے، قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ، کیونکہ ان کی توبہ دل سے نہیں بلکہ منافقانہ توبہ ہوتی ہے، دل میں کفر بھرا ہوتا ہے اور زبان سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ البتہ جو توبہ دل سے کی جائے وہ ضرور مقبول ہے۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ آج بڑے پیارے نعت خواں اسلامی بھائی ہیں، ساجد محمود بھائی، مرحبا کہتے ہیں، پنجاب سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ آپ بتائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، تشریف رکھیے۔ کیسے ہیں ساجد بھائی؟ کیسا سفر کے بارے میں؟ ویسے تو سوال کے بارے میں کہا گیا کہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اوورال سفر آپ کا ٹھیک رہا؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین علی احسانہ۔ اچھا ساجد بھائی، ساجد محمود بھائی، میرے منہ پہ زبان پہ نا سجاد آ رہا ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ایک مبلغ مدنی چینل کے ہیں سجاد انجم بھائی، جی تو چونکہ ان کو سجاد کہہ کر سجاد بھائی تو ان کا نام زبان پہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ کلام اعلیٰ حضرت انشاءاللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ سنتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی علی اللہ محمد۔ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی چنو چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے
بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مدین و مکان فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حروس و قدم جہاں میں عیا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و ظفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع ولی و علی ثنا کی زباں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، حکومت کل، یت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، کہو چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سیما کو سمک، مسی کا نشان تمہارے لیے، وہ قلب نہاں، وہ نور فشاں، وہ کہاں یہ ہر تن و جان، یہ باغ جنا، یہ سارا سامان تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، ظہور نہاں، قیام جہاں، رکوع میہاں، سجود شہاں، نیاز جہاں، نماز وہاں، نیاز یہاں، نماز وہاں، اس کے لیے، تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برق و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، یہ فیضیے وجود کیے کہ نام لیے، زمانہ جیے جہان لیے، تمہارے دیے، یہ اکرامیاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، صحابہ کرام روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، صحابہ کرام روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاچ سیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاچ سیے، یہ سترے بداں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، نہ جن و بشر کے آٹھ پہر، بلائے قدر کے بستہ کمر، نہ چھپا و سر کے قلب و جگر میں سجدہ کنا تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے غر کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، سبا وہ چلے کہ
پھول کھلے کہ دن ہو بلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مدین و مکان تمہارے لیے تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کہ اللہ پاک نے جو کچھ بھی بنایا ہے، یقیناً یہ صدقہ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ نے جو بنایا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ہمیں جو کچھ بھی نظر آتا ہے، یہ پہاڑوں کی بلندیاں نظر آئیں، پہاڑوں کا روب نظر آئے، آسمانوں کی بلندیاں ہیں، سورج، چاند، تارے، دن، رات، لوح، قلم، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یوں کہ حضور مقصود کائنات ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے جب سب کچھ بنایا ہے تو انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں، یہ دنیا میں بھی بھلائیاں ہمارا مقدر ہوں گی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی سرکار کا صدقہ، وہاں پر بھی سرکار کا صدقہ ملے گا، یہاں پر بھی سرکار کا صدقہ مل رہا ہے، وہاں پر بھی صدقہ ملتا رہے گا۔ ضرورت اس امر کی کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ اب یہ تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی کہ اللہ پاک نے اولیاء کرام کو بھیجا، چونکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ختم نبوت کا تاج سجا کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی کسی نئی شریعت، نئی کتاب کے ساتھ نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب ہماری اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، اور یہ قیامت تک جو اصلاح کا سلسلہ رہے گا، اس کے لیے اللہ پاک نے اولیاء کرام کو بھیجا۔ اولیاء کرام ہی ہیں کہ جو لوگوں کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت دلاتے ہیں، اللہ کی پہچان کرواتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا ذہن دیتے ہیں، اللہ پاک کا خوف دلوں میں پیدا کرتے ہیں، فکر آخرت پیدا کرتے ہیں، قبر کی تیاری کا ذہن دیتے ہیں۔ اللہ والے ہی ہیں، یوں کہیں کہ ان کے ساتھ وابستگی دنیا بھی سوار دیتی ہے اور آخرت بھی سوار دیتی ہے۔ انہی ہستیوں میں آج ہم دو ہستیوں کا ذکر کریں گے، سیرت ہم سنیں گے حضرت ابو البرکات حسن بادشاہ پشاوری قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اللہ پاک ان دونوں ہستیوں کے مزارات پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، ان کے فیوز، ان کے برکات سے اللہ پاک ہمیں، ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اس ٹاپک پر کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ضرور کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل لائیو کے نام سے ہمارا پیج ہے، آپ اس پیج کو فالو بھی کیجئے، اور ہو سکے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس نیکی کی دعوت کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے۔ واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ ہم تک پہنچ جائے گا۔ اگر وائس میسیج کرنا چاہیں تو بھی اختیار ہے آپ کو، اگر آپ لکھ کے میسیج بھیجنا چاہیں تو بھی اختیار ہے، پروگرام کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں، موضوعات کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں، ٹاپک پر مبلغین سے کچھ کہنا چاہیں، یا آپ نعت خواں اسلامی بھائی سے کسی کلام کی فرمائش کرنا چاہیں تو بھی آپ کو اختیار ہے۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہم تعارف کی طرف بڑھیں گے۔ ابو البرکات حسن بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرمائیں گے؟ خالد بھائی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعارف کے حوالے سے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کی اصلاح کے لیے یہ طریقہ جاری فرمایا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ایسے کامل افراد رب العالمین اس امت میں پیدا فرماتا رہے گا جو امت کے دلوں میں مذہب اسلام کی حقانیت کو راسخ کریں گے
اور شرک سے، کفر سے لوگوں کو بچنے کی دعوت دیں گے، اور جو فریضہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت لوگوں کے دلوں میں پہنچانے کا، یا اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات و توحید کو لوگوں کے سامنے رکھنے کا، اس امت میں اولیاء کاملین اس سلسلے کو باقی رکھیں گے۔ انہی حضرات، انہی نفوس قدسیہ میں سے آج حضرت سیدنا حسن پشاوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ مختلف مقامات پر آپ رہے، اور یوں سمجھیں کہ جہاں دیدگی بھی آپ کی سیرت میں ملتی ہے، اور عالی نسب کی جو حشمت ہے وہ بھی آپ کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں، آل رسول ہیں، سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب 16ویں یا 15ویں پشت میں جا کر ملتا ہے، بس بطریقہ سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے ہیں، اور پھر ان سے نیچے تک حضرت سیدنا عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، معروف بزرگ ٹھٹھا والے جو ہیں، ان کی یہ اولاد میں سے ہیں۔ ابو البرکات آپ کو کہا جاتا ہے، کہیں آپ میرا سرکار کے نام سے معروف ہیں، کہیں سید حسن کے نام سے معروف ہیں، اور مختلف کیونکہ آپ نے اسفار فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کی تبلیغ کے سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ تو سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے کتابوں میں تو یہ لکھا کہ آپ کو یہ حکم ہوا تھا کہ پشاور آ کر خدمت دین جاری رکھیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستقل سکونت کے لیے تو پشاور کو قبول فرمایا اور پشاور میں رہے، لیکن پشاور سے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، غیر مسلموں کو اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ نے مختلف علاقوں پر، مختلف مواقع پر سفر کیے، اور سفر کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ جہاں جاتے وہاں اندھیرے کو دور فرما کر اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا نور اور اجالا لوگوں کے سینوں میں منتقل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پشاور سے جب مختلف اسفار فرمائے، جس میں کابل کی طرف بھی آپ کا سفر ہے، اور کشمیر وغیرہ کی طرف بھی سفر ہے، سرحد سے تو یہ خاص طور پر تعلق رکھتے تھے، پشاور سے کیونکہ تھے، جس کو آج کے زمانے میں KPK خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انداز میں سے یہ تھا کہ خاندانی شرافت، حسب، نسب، اور پھر ایک نیکی کی دعوت کی، تبلیغ دین کی جو ذمہ داری آپ پر تھی، اس کو الحمدللہ محسوس کیا، اور ایک مسلمان کو تبلیغ دین کی ذمہ داری کو محسوس ہی کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ اس بات کو ریئلائز کرتا ہے اور اس پر اپنا یقین رکھتا ہے کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس دین پر میں عمل کرنے کا دعوے دار ہوں، جس نبی کا میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، جب کسی اور نبی نے آنا نہیں تو پھر اس کی تبلیغ، اس کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کے طریقہ کار کیا ہوگا۔ جب بندہ ان معاملات پر غور و فکر کرتا ہے تو ایک ہی بات ہے جس کے پابند اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے افراد کو کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا ہے، اور وہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جب بندہ مومن اس ذمہ داری کو سمجھتا ہے کہ مجھے خیر امت میں پیدا کیا گیا ہے، اور خیر امت میں مجھے رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی جو خوبی بیان کی ہے وہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ہے، تو بندہ جب اس پیغام کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے، سننا تو بہت ساری باتیں انسان سن رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو روح کی تہ میں اتر جاتی ہیں، جس پر پھر بندہ عمل کی طرف آتا ہے۔ اور جب خاندانی نسب اور شرافت ایسی ہو کہ جہاں سے گھر سے ہی نیکی کی دعوت دی جا رہی ہو، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت جو علوم مروجہ تھے 16 سال کی عمر میں سب حاصل کر لیے۔ کیا بات ہے۔ آج کے زمانے میں اب تو ڈگریز پھر ڈگریز پھر ڈگریز، اور پھر ان ڈگریز کی بہت ساری کاپیز، اور پھر ایک دفتر سے دوسرے دفتر چکر، یہ زندگی کا سارا معیار رہ گیا ہے۔ اس دور میں یہ تھا کہ جتنے علوم عقلیہ و نقلیہ ہوتے تھے وہ ایک ہی چھت کے نیچے
مدارس اسلامیہ میں سکھا دیے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور وہ عموماً جہاں آپ علماء کا تذکرہ پڑھیں گے، جہاں مشائخ سلاسل کا تذکرہ پڑھیں گے، ان کا طریقہ یہی ہوا کرتا تھا کہ ان کے بچے ان کے زیر سایہ رہ کر پڑھا کرتے تھے۔ بالکل۔ حضرت عبداللہ شاہ صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ حضرت سیدنا ابو البرکات حسن رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے والد گرامی سے علم دین حاصل کیا۔ زبردست۔ 16 سال کی عمر تھی، سب کچھ جو خطے میں پڑھایا جاتا تھا آپ پڑھ چکے تھے۔ جتنی کتابیں رائج تھیں وہ آپ درسن پڑھ چکے تھے، اور اس کے بعد 17 سال کی آپ کی عمر تھی اور آپ مسند تدریس پر براجمان تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کا ایک جو فیض تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنی ہے، وہ خدمت دین کا سلسلہ جب جاری رہا تو علماء و مشائخ سے ملاقات، یہاں سے وہاں اسفار، اور اسفار میں بھی طریقہ یہ کہ جہاں جاتے وہاں مساجد قائم فرماتے۔ ایک ایک علاقے میں 250 مساجد۔ یہ کب کی بات کر رہے ہیں ہم؟ یہ آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کی بات۔ ایک ایک علاقے کی طرف جا رہے ہیں تو 250 مساجد وہاں تعمیر فرما رہے ہیں، بنوا رہے ہیں لوگوں سے، اور پھر وہیں ایسے افراد، ایسے رجال، جس کو کہتے ہیں رجال کار تیار کرنا، کام کے افراد تیار کرنا، وہ افراد اہلکار تیار کیے اور وہیں ان کو ڈیوٹی دے دی کہ یہاں کے علاقے والوں کے دین کی ضروریات پوری کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ کیا بات ہے۔ نمازیں بھی تم نے پڑھانی ہے، قرآن بھی تم نے پڑھانا ہے، دین کے جو مسائل ہیں وہ بھی تم نے سکھانے ہیں۔ اگر کوئی سست ہو جائے تو نیکی کی دعوت بھی تم نے دینی ہے، اگر کوئی برائی کے راستے پر چل پڑے تو اس کو پکڑ کر لانا اور واپس دین اسلام کے اجالے سے روشناس کروانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ تقریباً 1100 سال پرانی تاریخ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں انہی نقوش پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، انہی قدموں کو فالو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اکابرین کا یہی سلسلہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جب اس کی طرف آپ آئے ہیں تو آپ دیکھیے جہاں جہاں دعوت اسلامی آتی جاتی ہے، امیر اہل سنت کے زیر تربیت رہنے والے افراد آتے جاتے ہیں، وہاں سب سے پہلا فرق کیا پڑتا ہے؟ اس علاقے میں ایک مسجد قیام ہوتا ہے، مسجد تعمیر ہوتی ہے، مسجد کا قیام ہوتا ہے، اور پھر اس مسجد میں مختلف سلاسل تبلیغیہ، نیکی کی دعوت کے مختلف طریقے رائج ہوتے ہیں۔ کبھی فیضان سنت کے درس کے نام پر بلایا جا رہا ہے، کبھی ماہانہ 11ویں شریف ہو رہی ہے، کبھی وہاں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کیا جا رہا ہے، کبھی واعظ و نصیحت کے مختلف سلسلے رکھے جا رہے ہیں، کبھی عاشقان رسول کو جوڑ کر مل کر رسالہ پڑھا جا رہا ہے، کبھی امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہ سارے وہ طریقے جن کے ذریعے سے بد مذہبی، گمراہی، شرک دور ہو اور بندہ اپنے عقائد پر راسخ ہو اور نیکی کی دعوت اس کے لیے قبول کرنا آسان ہو جائے، نیکی کی راہ پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ الحمدللہ جو حضرت حسن پشاوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1100 سال پہلے ماحول بنا کر گئے تھے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں تو وہ جھلک اور باقیات آج بھی نظر آتی ہیں۔ کیا بات ہے خالد بھائی، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ ابو البرکات حسن بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربت پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ اچھا عدنان بھائی، ہوتا یوں ہے کہ ہم جب بزرگوں کی سیرت کو پڑھتے ہیں نا تو ہمیں کچھ چیزیں نا تقریباً ہمیں نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک تو ان کی اصلاح، جو لوگوں کی جو اصلاح فرما رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ پہلو ان کی زندگی میں ہمیں بڑا واضح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا اصلاح بھی کرنی ہے اور بڑے حسن اخلاق کے ساتھ اصلاح کرنی ہے، اور پھر مختلف اسفار کرنے ہیں، سفر کرنے ہیں، یہ دونوں ہی چیزیں، حسن اخلاق کو بھی دیکھیں، اصلاح کو بھی دیکھیں، ان کا سفر بھی دیکھیں۔ تقریباً بزرگان دین کے یہ سلسلے رہتے ہیں۔ تو ایک ہم یعنی آج کے دور میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان بزرگان دین کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت پر ہم عمل کیسے کریں۔ ایک تو بڑا پیارا نسخہ ہمارے خالد بھائی نے بیان کر دیا کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، آپ کو بزرگوں کی جو ایک بزرگوں کا طریقہ کار ہے اس پر چلنا نصیب ہو جائے گا۔ تو ہمارے اندر یہ خوبیاں آئیں کیسے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، انسان جو سوچتا ہے
تو پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور سوچ سے پہلے بھی جب آدمی کسی چیز کو پڑھتا ہے، کسی بزرگ کی سیرت کو پڑھتا ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہو، تو پھر جب بار بار کسی چیز کی تکرار کی جاتی ہے تو وہ چیز بندے کے دل میں قرار پکڑ لیا کرتی ہے، اور پھر یہی جو قرار کا پکڑ لینا ہے یہ بندے کو اس کے عمل پر ابھارتی ہے کہ آدمی جو ہے اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں ان کا انداز یہی رہا ہے، وہی وہ ولی ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے، اور جب وہ اللہ والا ہے تو جیسے پھول اپنی طرف ایک خوشبو رکھتا ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، کشش رکھتا ہے کہ آدمی جہاں سے خوشبو آتی ہے اس طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ پھول ہے یا کوئی عطردان ہے یا اور کوئی اس طرح کی چیز ہے، اسی طرح مقناطیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے، وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو یہ جو مادی نظر آنے والی چیزیں، ان کے اندر جب ایک قسم کی کشش ہے، اور کشش کے مختلف انداز ہیں، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ بھی مقناطیسی طبیعت ہوا کرتی ہے، لوگ ان کے قریب آتے ہیں اور جو ان کے قریب آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو اولیاء ہیں ان کی ذمہ داری یہی ہے۔ اسی لیے ان سب کی سیرت میں ہمیں ایک چیز جو کامن نظر آتی ہے وہ یہ ہے، یہ جہاں جلوگر ہوتے ہیں، جیسے وہ برتن، وہ ڈبیا جس کے اندر آپ نے مشک کو رکھا ہو، جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو وہ ارد گرد کے علاقے کو معطر و معمر کر دیتی ہے، اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے کہ ہاں میری موجودگی یہاں ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کی سیرت بھی ایسے ہی خوشبودار ہوا کرتی ہے، اس کے اندر قرآن کی خوشبو بھی ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت کا عطر بھی ہے، اور اسی طرح احادیث کا نور بھی ہوا کرتا ہے۔ جہاں جلوگر ہوتے ہیں وہاں اپنے گرد و نواح میں بسنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، جو اسلام سے دور ہوتے ہیں انہیں اسلام کے دامن سے وابستہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوتے ہیں یہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب متوجہ کرتے ہیں، بلاتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے سپرد ہوا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے سپرد ہوا ہے۔ تو اس لیے ان کی سب کی سیرت میں ہمیں یہ چیز کامن نظر آتی ہے، ان کا کام یہی ہے، اللہ والا ہے وہ اللہ کی طرف ہی بلائے گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے جو اس طرح لوگوں کو نیکی کی دعوت کی طرف بلا رہے ہیں، ہم ان کے مددگار بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خیر کی طرف بلانے والا بندہ ہے، جو خیر کی طرف دعوت دینے والا آدمی ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے خیر والا کام کرنے والا ہے۔ الدال الی الخیر کفاعلہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو رہنمائی کر رہا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء، ان کا مبارک انداز یہ ہوتا ہے۔ ویسے آپ کوئی کتاب پڑھیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں دنیاوی اعتبار سے، مثال دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ مثال کے طور پر آپ نے یہاں سے ٹاور جانا ہے، تو اب کیسے جانا ہے، آپ مثال کے طور پر گوگل کھولتے ہیں اور یوں ایک جو ہے نا وہ کوئی رستہ اختیار کرتے ہیں ظاہری طور پر، تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی یوں جائیں گے، یہاں سے باہر نکلیں گے، روڈ پر پہنچیں گے، فلاں جگہ سے آپ جو ہے وہ مڑیں گے اور آپ اس طرح جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کو ملیں، آپ نے اس سے پوچھ لیا یار مجھے جو ہے نا ٹاور جانا ہے، کیسے جاؤں؟ اچھا وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے، بائک پر بٹھاتا ہے، یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑتا ہے، پیدل کا سفر ہے تو مثال کے طور پر، یا کسی گاڑی کا سفر ہے، وہ آپ کو ہاتھ پکڑتا ہے اور وہاں چھوڑ آتا ہے۔ یہ جو رستہ ہے، یہ جو انداز ہے ایصال الی المطلوب، کہ مطلوب تک بندے کو پہنچا کے چھوڑنا۔ کیا بات، جب آپ کو رستہ بتایا جاتا ہے یہاں سے یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں، ایک تو بار بار پوچھنے کی حاجت رہے گی اور دل میں کھٹکا بھی رہے گا کہ یار کہیں غلط تو نہیں ہو گیا رستہ، صحیح جا رہا ہوں نا۔ اور جب ایصال الی المطلوب والے بندے سے آپ نے پوچھ لیا کہ جی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، کیسے جاؤں، وہ آپ کو یہ نہیں کہتا یوں جائیں، دائیں مڑیے گا، پھر بائیں مڑیے گا، پھر سیدھے چلے جائیے گا، وہ کیا کرتا ہے،
وہ ہاتھ پکڑتا ہے اور آپ کو وہاں لے جا کے کھڑا کرتا ہے، بولے لیں جی آپ کی منزل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کا کام یہی ہے، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ راستہ سیدھا ہے، اور ساتھ میں بندے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کر دیتے ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے ہم ان کے مددگار بن جائیں، جب ان کے مددگار بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں وہ جو مقصود اصلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یوں فوراً جلدی جلدی بغیر بھٹکے اور بغیر رستہ بھولے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی چاہتے ہیں تو ان اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ان کی رسائی ہے۔ آپ دیکھیں وزیر اعظم ہاؤس میں نا ہر بندہ نہیں جا سکتا، کوئی آدمی نے مجھے جی وہاں پہنچا دیا جائے، نہیں جا سکے گا۔ وہاں اسی طرح جو بادشاہ کا دربار ہوا کرتا ہے اس تک بھی رسائی ہر بندے کی نہیں ہوتی، لیکن جس آدمی کی پہلے سے رسائی ہے وہاں اگر آپ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور آپ اس کو اس بات کی اس ضرورت کا احساس دلا دیں کہ میرا مقصود اصلی یہاں تک پہنچنا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کی رسائی اس کا تو روز آنا جانا ہے، وہ ہاتھ پکڑے گا کسی دن آپ کو بھی لے جائے گا۔ ایسے ہی اللہ والوں کا انداز ہے، جب آپ ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، پھر یہ جب بندے کی طلب صادق ہوا کرتی ہے، بعض اوقات ایسے آنن فانن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے مرشد خانے میں پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جیسے ہی بعض لوگ وہ تھے جو برسوں سے خدمتگاری کا شرف پا رہے تھے، یہ بھی بہت بڑے شرف کی بات ہے، لیکن جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہوئے فوراً خلافت بھی عطا فرمائی، وہ مقام وہ مرتبہ، یہ ستھرے قلب والے تھے، یہاں محنت و مشقت نہیں کرنی پڑی پیر صاحب کو، آپ نے فرمایا کہ بھی ان کو فوراً جو ہے وہ جو مقام تھا اس تک پہنچا دیا، خلافت عطا کر دی، دیگر جو چیزیں تھی وہ عطا فرما دی۔ تو ہمیں چاہیے اللہ والوں کی سیرت کو پڑھیں، ان کی حالات کو جانیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اور الحمدللہ رب العالمین یہ جو سلسلہ طریقت ہوا کرتا ہے، بندہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، اسے اپنا رہبر اپنا رہنما مان لیا کرتا ہے اور پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ طریقہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ تک رسائی کا ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ان کے حالات پڑھیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دینا، ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہیں تو ان کے پاس جانا، جیسے فی زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بڑا فضل ہے کہ ہم ہر ہفتے اگر چاہیں اور اپنے آپ پر لازم کر لیں اس بات کو، الحمدللہ رب العالمین امیر اہل سنت دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے خود موجود ہوا کرتے ہیں، تشریف فرما کرتے ہیں، وہ وقت نکال کے اپنی اصلاح کے لیے، اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے، اگر آپ فیضان مدینہ میں آ سکتے ہیں سبحان اللہ یہاں آئیں، اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے جہاں ہیں وہیں اپنے کنیکشن کو اپنے تعلق کو ان کے ساتھ قائم کر لیں، انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے جیسے خوشبو اپنے وجود کا احساس دیتی ہے تو عطار جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں تو خوشبوؤں کا ڈیرا ہوا کرتا ہے۔ اچھا یہاں پر عدنان بھائی ایک سوال یوں بھی ہوتا ہے، بسا اوقات یوں کہہ لیں کہ شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، بھئی قرآن ہے نا میرے سامنے ہے، پورا قرآن ہے، احادیث میرے سامنے ہے، جب عمل کرنا ہے اولیاء کرام کا کام ہے کہ وہ قرآن اور حدیث پر عمل کروائیں گے تو میں خود ہی عمل کر لوں گا نا، تو میں ایک مشقت یہ والی کیوں جھیلوں کہ میں اولیاء کرام کے پاس جاؤں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں، پھر ان کی خدمت میں رہوں، پھر چلے کاٹوں، پھر وہ بات ہے کہ چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، تو یہ میں کیوں کروں، اتنی مشقت میں کیوں جھیلوں، جب قرآن سامنے ہے حدیث سامنے ہے تو میں خود پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے۔ بے شک شاہ صاحب بڑی پیاری بات جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمائی، اگر اس کے ظاہر پر ہی رکھا جائے، اسکول سارے بند کر دیے جائیں کتابیں ملتی ہیں، کالج سارے بند کر دیے جائیں، یونیورسٹیاں ساری بند کر دی جائیں، اتنی تنخواہیں دی جاتی ہیں، اتنا جو اہتمام کیا جاتا ہے، بجلی کا بل ہے، کمپیوٹر لا کے رکھے ہوئے ہیں، ہر بندہ کتاب لے گا، اردو بازار سے مل جاتی ہیں ساری کتابیں، خود ہی پڑھے خود ہی امتحان دے، پھر امتحان لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ پڑھ کے قابل ہوتا رہے گا۔ دنیا میں یہ نظام رائج نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فالتو کی بات ہے، ایسا نہیں ہوا کرتا کہ کوئی آدمی بغیر استاد کے کسی مقام کسی مرتبے تک پہنچ جائے۔ ادھر تو بندہ جو ہے وہ پانی بنانے کا وہ جو کیا کہتے ہیں ایکسپیریمنٹ ہے، جو تجربہ ہوا کرتا ہے وہ بغیر استاد کے نہیں کرتا، اسی طرح جو ہے وہ جو شیشے کی نالیوں کو موڑا جاتا ہے اور اس کو بنایا جاتا ہے، پھر اس کی ایک شکل مختلف، وہ سلمان بھائی ہوتے آج تو ہمیں میرا خیال ہے ہاتھ کر کے بتا دیتے کیسے کا فیضان ہے۔ ویسے الحمدللہ رب العالمین ہم نے بھی یہ کام کیے ہوئے ہیں،
سائنس کے پریکٹیکل. تو بات یہ ہے کہ آپ بغیر استاد کی رہنمائی کے پریکٹیکل نہیں کر سکتے, یعنی گیس نہیں بنا سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی کہ استاد کی رہنمائی کے بغیر وہ جو پیاز کے چھلکے کا ایک وہ مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں, یقین کریں وہ نہیں دیکھا جا سکتا. استاد بتاتا ہے کہ آپ کو کہاں دیکھنا ہے. یہ حقیقت ہے جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. دنیا جہان میں رائج ہے. اگر اس کے برعکس کچھ ہوتا تو وہ رائج ہوتا. صدیوں سے دنیا جہان میں یہی رائج ہے. لوگ اساتذہ کے پاس جاتے ہیں, آپ بایو نہیں پڑھ سکتے, کیمسٹری نہیں پڑھ سکتے, آپ دیگر جو ہے کتابیں, اس کے لیے کیوں محتاج ہیں آپ استاد کے؟ کیوں محتاج ہیں؟ اس لیے کہ بعض کام یہ کام وہ ہیں جو بغیر استاد کی رہنمائی کے, بغیر استاد کے پاس پڑھے آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. ابتداءً تو 2 اور 2 4 کی بھی سمجھ نہیں آتی, استاد بتاتا ہے تو پتہ چلتا 2 اور 2 4 ہوا کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب دنیاوی اعتبار سے یہ چیز رائج ہے تو حالانکہ اردو ہماری زبان ہے اور ہمیں تو چاہیے اردو کی کتاب خود سے لیں اور پڑھنا شروع کر دیں. اسی طرح تقریباً جو اردو میڈیم جو اسکول ہوا کرتے ہیں جہاں کتابیں اردو کے اندر ہیں وہ ساری کی ساری اردو میں ہیں, مادری زبان میں. کیوں نہیں سمجھ آتی؟ قومی زبان میں خود سے پڑھ لے بندہ. لیکن نہیں, اس کا مطلب اور قرآن مجید یہ اس زبان میں ہے جو ہماری زبان نہیں ہے. ہماری زبان جو ہے مثال کے طور پر کوئی اردو بولنے والا ہے, کوئی پنجابی بولنے والا, کوئی سندھی پر, کوئی سرائکی بولنے والا ہے, دیگر جو ہے وہ زبانیں ہیں جو رائج ہیں. تو جب ہم ان چیزوں کے اندر جو لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, جو نصاب ہے, جو سال ہا سال سے چلا آ رہا ہے, جب اس کے سمجھنے میں, اس کے پڑھنے میں ہم استاد کے محتاج ہیں, تو جو رب کی کتاب ہے اللہ تبارک و تعالی, آپ دیکھیں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کو نازل کیا ہو اور سمجھانے کے لیے پیغمبر کو نہ بھیجا ہو. کبھی بھی نہیں ہوا ایسا, کبھی بھی نہیں ہوا کہ قوم پر انسان تیری ان پر کتاب نازل کر دی, خود ہی پڑھتے رہو. یہ ہمیشہ یہ ہوا کتاب کسی نہ کسی رسول پر نازل ہوا کرتی ہے اور وہی رسول لوگوں کو سمجھایا کرتے ہیں. یہ یعلمہم الکتاب کا تاج جو اللہ کریم نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو, اپنے محبوب کو عطا فرمایا, وہ کس لیے عطا کیا ہے؟ وہ اسی لیے کہ اس کی تشریحات, اس کے اندر جو باتیں ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ عام لوگ وہاں تک ان کی رسائی نہیں. نبی پاک علیہ السلام بتائیں گے, سمجھائیں گے. یہی وجہ ہے. اہل عرب تو کیسے ان کی زبان تھی, ان کی تو زبان تھی, وہ فصاحت بلاغت سب کا سب, جس زبان پر ان کو ناز تھا. آپ دیکھیں قرآن مجید کی اتنی صاف واضح آیت کریمہ جو روزوں کے متعلق ہے, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, وہ صحابی رسول جن کی زبان عربی, جو سرکار علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے, انہوں نے کیا سمجھا اس کو؟ ایک دھاگا کالے رنگ کا, ایک سفید رنگ کا تکیے کے نیچے رکھ لیا, انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی ایک سفید, یہ جو کالا دھاگا ہے یہ کب سفید ہوگا تاکہ میں جو ہے وہ اس کو سیری کروں گا اور میرا جو ہے وہ معاملہ درست ہوگا. یہ کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عربی زبان کا آ جانا بھی قرآن سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ تو ان کی اپنی زبان تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکسر الحرج او کما قال علیہ السلام, آخر زمانے میں حرج کی جو ہے وہ کثرت ہو جائے گی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ اسی طرح ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام وہن کا لفظ استعمال فرمایا. کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ حضور نے نہیں فرمایا تمہاری زبان عربی ہے, تم نہیں سمجھ سکتے, تمہیں نہیں پتا وہن کس کو کہتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان حضور سے پوچھ رہے, سمجھ رہے ہیں. جب صحابہ قرآن کے حدیث کے سمجھنے میں حضور کے محتاج ہیں تو ہم تو بدرجہ اولا محتاج ہیں اس چیز کے کہ وہ لوگ, وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے. اور پھر ایک وہ ہے جو ادھر چلتا پھرتا آدمی, نہ ایک دن مدرسے گیا نہ کسی استاد کے پاس گیا, وہ کہتا جی مجھے دین کی سمجھ آئی, اور جو مجھے سمجھ آئی 14 صدیوں میں کسی کو سمجھ نہیں آئی. مطلب یہ ہے کہ 14 صدیوں میں سب کو سمجھ تھی, اس ایک کو سمجھ نہیں ہے. یہ اپنے زبان سے اقرار کر رہا ہے. وہ زمانہ خیر القرون ہے, وہ برکتوں والا زمانہ. حضور علیہ السلام کے زمانے سے جتنا قریب زمانہ ہے وہ اتنا برکتوں والا ہے. ہم تو قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسے میں ایک شخص کا اٹھ کر یہ دعویٰ کرنا, یہ پاگل آدمی کی بڑھ ہے بھائی. اس کے پیچھے چلیں گے, خود بھی ڈوبے گا اور دوسروں کو بھی ڈبوئے گا. اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ جو اسلاف سے 14 صدیوں میں جو دین چلا رہا ہے,
یہ اسلام کا حسن ہے اور اسلام کا افتخار ہے جی۔ کہ جو دین ہے وہ متصل ہے۔ جی نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، اور تابعین سے پھر تبع تابعین نے، اور پھر ان کے شاگردوں نے سیکھا۔ جی۔ یہ اسلام کا افتخار ہے۔ اور اس پر جو ہے وہ ایک بات یہ کہ جو آدمی اس طرح کا دعویٰ کرنے والا ہے، یہ دین متصل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم جو جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے ہیں، ہم اپنی سند نبی پاک علیہ السلام تک بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ جو حدیث پاک بیان کی، یہ حضور علیہ السلام تک، حضور سے ہم تک کیسے پہنچی۔ اور ایک وہ بندہ جو بیچ میں منقطع ہے، جس کے اوپر جو خود ہے، اوپر استاد کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں۔ اس کا تو خود سلسلہ ہی منقطع ہے بھائی، نبی پاک علیہ السلام تک پہنچ ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اور ایسے بندے کی بات کا کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ ایک وہ جو متصل ہے، سلسلۃ الذہب جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کی دین میں بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں الاسناد من الدین، فرماتے ہیں اسناد دین میں سے ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو جس کا جی جو چاہتا وہی وہ کرتا پھرتا، وہی وہ کہتا پھرتا۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اپنا سلسلہ ان استادوں کے ساتھ تعلق جوڑیے، قائم کیجئے جو نبی پاک علیہ السلام تک متصل ہے۔ درست فرمایا آپ نے، اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے جو میں نے آپ کی طرف سوال بڑھایا، یقیناً یہ شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، اور آج کے زمانے میں ایسے لوگ پائے بھی جا سکتے ہیں کہ جو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اصل مقصود ان کا ہوتا ہے اولیاء کرام سے دور کرنا، بزرگان دین کی نفرت۔ چونکہ شیطان کا کام یہ ہے نا کہ وہ اللہ والوں سے توڑتا ہے۔ شیطان جانتا ہے نا کہ یہ اللہ والوں سے جڑ گئے تو ان کی آخرت سنور جائے گی، اور شیطان نے تو قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ میں ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے ورغلاؤں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور وہ یعنی آج تک کیا، وہ قیامت تک اپنے ہر حربہ استعمال کرتا رہے گا ہر بندے کے لیے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اس کی کوشش یہی ہوگی کہ مسلمان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ دور ہوتے رہے، چونکہ اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں کہ جو بندوں کو ایک تو اللہ پاک نے اپنے فضل اپنے کرم سے انہیں محفوظ فرمایا ہوتا ہے، اور دوسرا پھر ان کی بارگاہ میں آنے والے ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو جب اصلاح ہو رہی ہوتی ہے تو اب یہ شیطان کیسے اس کو اچھا لگے، کیسے اس کو یہ بھائے، تو اس لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اس طرح کے وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے، اور اولیاء کرام سے دور کرنے میں تم خود قرآن پڑھ لو، تو اردو میں آ چکا ہے تو انگلش میں آتا ہے تو یوں آتا ہے۔ تو صحابہ کرام ابھی جو ہم نے چشتی صاحب سے سنا بھی کہ ایک وہ آیت مبارکہ جو رمضان کے حوالے سے تھے، ایک صحابی کا عمل کیا تھا، یعنی کہ وہ تو ظاہر سے تو یہی سمجھے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے کہ جنہوں نے سمجھایا کہ اس کا اصل معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، سفید ڈورا اور جو سیاہ ڈورا ہے اس سے مراد کیا ہے، وہ دن رات اور وہ صبح صادق کا جو وقت ہے، اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح فرمائی، بیان فرمایا۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ والوں سے جڑیں، انشاءاللہ شیطان کی مات بھی ہوگی، یہ شیطان دور بھی ہوگا انشاءاللہ، یہ مرے کھپے، اور لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ نے چاہا اللہ کے فضل سے ان اولیاء کرام کے پیچھے پیچھے اللہ نے چاہا تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہیں پر ہوتا یہ ہے عابد بھائی کہ جب اس طرح کے افراد کو دیکھا جاتا ہے نا جو اولیاء کرام سے توڑ رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، ان کے اخلاق بھی رذیل قسم کے ہوتے ہیں، انتہائی برے اخلاق کے حامل ہوتے ہیں۔ اور جبکہ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، اچھا جن کا آج ہم تذکرہ بھی کر رہے ہیں، ابو البرکات حسن بادشاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پشاوری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی سیرت میں بھی ہمیں حسن اخلاق کی جھلک جو ہے نا نمایاں نظر آتی ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر زمانے میں حق سے روکنے والے وہ پائے جاتے ہیں، جی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، حضور کے بعد بھی آئے، لیکن حق حق ہے، حق غالب ہے، غالب ہو کے رہتا ہے۔ اور قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق جو ہے وہ غالب ہی غالب ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اسلام کی تبلیغ کو عام کیا تو اس وقت بھی روکنے والوں نے بہت زیادہ رکاوٹیں ڈالی۔ جی، نضر بن حارث وہ شخص تھا غیر مسلم جو اپنی کمائی کا سارا کچھ اس بات پہ لگاتا کسی طریقے سے لوگ جن کے دلوں میں اسلام کی محبت بڑھ رہی ہے وہ اسلام سے رک جائیں اور کلمہ نہ پڑھ لیں کہیں، وہ ساری کوشش اس کے اوپر کرتا تھا، اور اس کے اندر وہ لونڈیوں کو لانا، شرابیں پلانا تاکہ لوگ اس طرف آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف نہ جائیں۔
تو روکنے کی کوشش وہ بھی کرتا تھا. جی لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، واہ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، جو حضور کو ایک بار دیکھ لیتا وہ تو دل ہی دے دیتا. کیا بات تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر دین اسلام بڑھتا گیا. تو ایسے ہی آپ دیکھیں بعد میں آنے والے جنہوں نے تبلیغ کی اور تبلیغ دین کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، جی وہ جہاں بھی گئے وہ رشد و ہدایت پھیلاتے گئے. جی لیکن رکاوٹیں ڈالنے والوں نے پھر بھی رکاوٹیں ڈالیں. شیطان نے ہر طرح کوشش کی، کبھی کس صورت میں کبھی کس صورت میں، لیکن الحمدللہ دین اسلام پھیل رہا ہے اور قیامت تک پھیلتا رہے گا انشاءاللہ. اور یہ امت مصطفیٰ سب سے بڑی امت ہوگی. جی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر فخر فرمائیں گے. تو یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، جن میں ایک آج جن کی سیرت مبارکہ ہے سید ابو البرکات حسن بادشاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہوں یا دیگر اولیاء کرام ہوں، ان کے اخلاق بڑے عمدہ ہوا کرتے ہیں، ان کے اوصاف بڑا اعلیٰ ہوا کرتے ہیں. ایک تو علم ہوتا ہے اور دوسرا علم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر عاجزی، انکسار، عز و انکسار، تواضع، یہ چیزیں اعلیٰ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو قریب کرتی ہیں، دوسرے لوگوں کو قریب کرتی ہیں. دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا اور ان کو عطا کرنا، ان کو دینا، یہ آپ کے اوصاف میں شامل تھا. آپ جہاں تشریف لے جاتے ہیں، جیسے کشمیر کی طرف آپ تشریف لے گئے اور کابل کی طرف آپ تشریف لے گئے. کابل 3 بار آپ گئے اور آپ نے وہاں پر غرباء کی خدمت کی، یتیموں کی خدمت کی، بیواؤں کی خدمت کی، اور جو لوگ شادیاں نہیں کر سکتے تھے ان کی شادیاں کرائیں، غریبوں کو ساتھ دیا غریبوں کا. تو اس طرح لوگ آپ کے ساتھ ہوتے گئے اور آپ کے احسانات کے وہ مقر ہوئے اور آپ کے ساتھ ہوتے گئے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑے بڑے بادشاہ جو تھے اس وقت کے، بڑے بڑے امیر لوگ تھے جو آپ کو تحفے لے کر آیا کرتے تھے، تحفے دیا کرتے تھے، آپ تحفے بھی قبول نہیں فرمایا کرتے تھے، اور مداحنت کا شکار ہوئے بغیر ان امیروں کی جو غلطیاں ہوا کرتی تھیں ان کو ٹوکا کرتے تھے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کیا کرتے تھے، برائی سے روکا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، اور یہ جو کچھ ہے یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ایک عکس ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کا ایک عکس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس نے جس طرح زیادہ پڑھا ہوگا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اتنا ہی اس کے اخلاق اچھے ہوتے چلے جائیں گے. تو ایک مرتبہ جو کابل کا بادشاہ تھا، اس نے کابل کے بادشاہ نے عالمگیر بادشاہ سے ایک بڑی سی زمین آپ کے بیٹے کے نام الٹ کرائی کہ یہ زمین ان کو دے دی جائے، آپ کے بیٹے کو، سید غوث رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ نے فرمایا کہ یہ زمین کی ہمیں حاجت نہیں، یہ ان کو دو جنہیں اس کی ضرورت ہو. اللہ اکبر. آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اولاد سے ہیں نا، ابھی بیان کیا خالد بھائی نے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کچھ اشرفیاں لے کر حاضر ہوا اور آپ کو پیش کرنے لگا کہ یہ آپ تحفہ قبول فرمائیں. آپ نے فرمایا تمہیں حاجت ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں مجھے بھی حاجت ہے. فرمایا پھر مجھے تو نہیں ہے، تم رکھ لو. تو حاجت تو تمہیں ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں ان کی اولاد مبارک سے آپ یہ فرما رہے ہیں جو غرباء ہیں، جو جن کو ضرورت ہے ان کو دو. اللہ نے ہمیں جو ہے وہ اس سے مستغنی فرمایا. یہ اولیاء کرام کی سیرت ہے جو اس طرح لوگوں کی خدمت بھی کیا کرتے ہیں. اور آپ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کو اٹھائیں، دیگر اولیاء کرام کی سیرت کو اٹھائیں تو اس سے آپ کو خدمت خلق کا جو ایک عنصر ہے وہ ملے گا. دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ خدمت خلق، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی بھی اس کو پورے طریقے سے ادا کر رہی ہے کہ جہاں دین کی تبلیغ کو عام کر رہی ہے وہاں پر خدمت خلق کا بھی ایک جو عنصر ہے اس کو بھی الحمدللہ، جہاں کبھی بڑے بڑے ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، جیسے بڑے بڑے زلزلے آ جاتے ہیں یا سیلاب آ جاتے ہیں، تو دعوت اسلامی وہاں بھی غرباء کی خدمت کیا کرتی ہے. اور آپ دیکھیں پہلے زمانے میں یہ تھا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ بزرگ بڑے بڑے سفر کیا کرتے تھے اور لوگ ان کے پاس آیا کرتے اور لوگوں کو قریب کرتے. اور پھر ایک جیسا کہ خالد بھائی نے بتایا کہ گجرات کے اندر 1500 مساجد قائم کرنا، اور آپ دیکھیں وہی جو وہ ہے اس کا جو فیضان ہے 1500 مساجد، الحمدللہ دعوت اسلامی مساجد بنا رہی ہے. تو یہ دین کی تبلیغ جو عام کر رہی ہے دعوت اسلامی، یہ اولیاء اللہ کے اس طریقے پر چل رہی ہے. اور ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ الحمدللہ اس وقت امیر علیہ سنت یہاں بیٹھ کر
दुनिया भर में फैज़ान को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान को जो आम कर रहे हैं, दीन की तबलीग को आम कर रहे हैं। आप देखें पहले बड़ा मुश्किल हुआ करता था, तकलीफ़ें उठा के लोग जाया करते थे, लेकिन अब तो आसान है। आप घर में बैठे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है, आप चैनल खोलें और सोहबत को पाएँ, बातों को सुनें, इल्म दीन हासिल करें। कितना अच्छा है, कितना आसान है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इससे दूर रहें तो ये हमारी महरूमी होगी। तो औलिया अल्लाह के फैज़ान को जहाँ पहले पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, वहाँ पर एक बात ये भी है कि उनकी सोहबत में बैठना, इस वक्त यूँ कहिए कि अमीर सुन्नत की सोहबत में बैठेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे औलिया अल्लाह की मोहब्बत भी पैदा होगी, दीन की मोहब्बत भी पैदा होगी, अखलाक हसना भी हासिल होंगे। और अखलाक हसना ये बड़ी आला चीज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मीज़ान पर सबसे भारी चीज़ अखलाक हसना होंगे। वाह वाह। अल्लाह तबारक व तआला इन औलिया के सदक़े में हमें अच्छे अखलाक नसीब फरमाए। आमीन 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 अल्लाहुम्मा या रब ये आमीन। जो बुजुर्ग हैं हजरत हसन पिशावरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका भी कोई इनसे ताल्लुक है? वाह अल्लाह। नस्बी एतबार से माशाअल्लाह गौस पाक की औलाद में से हैं वो भी और आप भी माशाअल्लाह। 11वीं पुश्त में मेरे दादा हुजूर हैं ये। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह, सुभान वाह, अल्लाह। क्या बात है, आपकी जद्द अमजद का जिक्र है आपके। आज तो फिर ऐसा होना चाहिए था कि आप हमसे कुछ ना सुनते, आप ही सुनाते। मैं आपसे सुन रहा हूँ जी, इंशाल्लाह सुभान मज़ीद अल्लाह। मोहब्बत बढ़ेगी अल्लाह चाहा तो। खैर अपने अजदाद से तो वैसे भी मोहब्बत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला एहसानी। और अल्लाह करे कि अपने इन बुज़ुर्गों के, हम सब के बुज़ुर्ग हैं, सर के ताज हैं, तो अल्लाह करे कि हम अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलते रहें, अपने असलाफ़ की ज़िंदगियों को पढ़ें, उनके नक्शे कदम पर चलते रहें। इंशाअल्लाह दोनों जहानों की भलाइयाँ अल्लाह ने चाहा हमारा मुक़द्दर होंगी। इसलिए मेरा ख्याल आपके भी असफार कसीर होते हैं, मतलब कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कहीं मेरे असफार तो कहीं। वो फ़िज़ान मदीना से घर, घर से फ़िज़ान मदीना तक के होते हैं। नहीं, इसके अलावा भी माशाअल्लाह आप नजर आते हैं कहीं पहाड़ों में, कहीं इधर उधर नेकी की दावत के लिए, और वैसे माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। जज़ाक अल्लाह। वो असफार तो अल्लाह वालों के असफार की तो क्या ही बात है। हमारे असफार तो अल्लाह करे काफिले की सूरत बने, और काफिले में अल्हम्दुलिल्लाह जाने की शहादत नसीब होती रहती है। और इंशाअल्लाह नियत भी है, अल्लाह ने चाहा काफिले में जाने की। और मैंने और सलमान भाई ने ठाना हुआ था कि इंशाअल्लाह तरकीब बनाए। ऐलान कर दें शाह साहब, दुनिया माशाअल्लाह लोग इस्लामी भाई तैयार हो जाएंगे आपके साथ। मैं भी नियत करता हूँ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खालिद भाई इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। काफिले में इंशाअल्लाह चलेंगे हम सभी, अल्लाह ने चाहा तो चलेंगे इंशाअल्लाह लाइव लाइव जो है इसी ना। महीने में इंशाअल्लाह हर माह 3 दिन अल्हम्दुलिल्लाह। और ये माह तो अल्हम्दुलिल्लाह माह काफिला है, मदनी चैनल के लोग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। काफिले मेरे सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में मदनी चैनल के कुछ अफराद की हाज़िरी हुई थी, तो सैयद अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मदनी चैनल के अमले को ये इरशाद फरमाया था। कुछ ज़िम्मेदारान थे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे दीनी कामों के इलाकों में ज़िम्मेदार होते हैं, वैसे ही मदनी चैनल में भी मुख्तलिफ दीनी कामों के ज़िम्मेदारान मुकर्रर हैं। काफ़िले के लिए ज़िम्मेदार अलग मुकर्रर हैं, नेक अमाल के लिए अलग अलग मुकर्रर हैं। तो ये एक तहरीक अमीर सुन्नत ने अता फरमाई थी कि आप सब कोशिश करें कि मदनी चैनल में काम करने वाले हर फर्द इस माह मई में काफ़िले में सफ़र करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें जारी हैं, ज़िम्मेदारान इनफरादी कोशिश कर रहे हैं। मेरी भी नियत है इंशाअल्लाह इस महीने काफ़िले में सफ़र करना है। अल्लाह तबारक व तआला में अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तरगीबात पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए, और फिर उनकी दुआओं से उनकी फ़ैज़ान नज़र की जो बरकतें हैं मालिक करीम में अता फरमाए। आमीन। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अमल कर चुका अमीर सुन्नत की इस तरगीब पर, बच्चों समेत। वाह दोनों बच्चे भी गए समेत थे माशाअल्लाह। वाह माशाअल्लाह, 1, 2, 3 मई। माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए जी। आमीन। आपने पहली फुर्सत में फ़ायदा उठाया। हाँ जी, यकुम से ही आप पहली तारीख से 1, 2, 3। 1, 2, 3 वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह काफिलों की एक धूमधाम थी। यकुम को छुट्टी थी और 3 को वैसे भी छुट्टी थी, यानी कि अफराद अल्हम्दुलिल्लाह इस एतबार से एक तादाद, अच्छी तादाद काफिले की मुसाफिर बनी है, आसानी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इससे फ़ायदा उठा सके इंशाअल्लाह। हमारे तो नया महीना शुरू होता है तो लोग छुट्टियों का शेड्यूल निकाल लेते हैं पूरा कि ये छुट्टी आ रही है, ये छुट्टी आ रही है, ये छुट्टी आ रही है, तो इनमें ये प्लान हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने रसूल जो बिलखुसूस शाइकीन काफिला है वो यूं भी शेड्यूल अपना जारी कर लेते हैं कि भाई इन दिनों में छुट्टियां आ रही हैं तो राह खुदा का मुसाफिर बन जाए। इंशाअल्लाह मैं नियत करता हूँ हज़रत अबुल बरकात हसन बादशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हाजी जमजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इसाले सवाब के लिए इंशाअल्लाह मैं काफिले में
اسما انشاءاللہ سفر کروں گا سبحان اللہ. آخر میں چاہوں گا انہی کی جو سیرت کو اختتام کی طرف لے کر آئیں گے، پھر حاجی زمزم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گفتگو کریں گے ہم. آپ کی کچھ کرامات اور وصال اور آخر جو معاملات تھے اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں. بزرگوں کے ساتھ جو ہے نا بندے کا تعلق عقیدت کا ہوتا ہے جی. اور عقیدت جو بزرگان دین کی بندوں کے دلوں میں جاری ہوتی ہے وہ دونوں طریقوں سے ہوتی ہے. ان کی نیکیوں کو جب بندہ پڑھتا ہے، سنتا ہے، ان کے معمولات کو دیکھتا ہے، ایک تو اس سے بھی، اور دوسرا کوئی معمول سے ہٹ کر اس کے فائدے کے لیے کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو بھی بندہ بڑا رغبت اختیار کرتا ہے یا رغبت کرتا ہے کسی کی صحبت میں، یا اس کی عقیدت دل میں بہت بڑھ جاتی ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خادم تھا، وہ ہر وقت کوشش کرتا تھا کہ میں بس کرامت دیکھ لوں حضرت کی آنکھوں سے. حالانکہ حضرت فرماتے کہ نیکی پر قائم رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عطا ہے، اور واصلین محبوب کو تو وہی کام کرنے چاہیے جو محبوب تک پہنچانے والے ہیں. تو بندہ نیکیوں میں لگا رہے، نیکی بندے کو پہنچاتی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ گزشتہ اولیاء کے حالات بیان کرتا، ان کی کرامات بیان کرتا، اور پھر پیر صاحب سے کہتا کہ حضرت اب آپ بھی کوئی کرامت دکھائے، اب آپ بھی کوئی کرامت دکھائے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے محبوب سے، پیر صاحب سے کوئی انوکھی چیز کا بندے کا دل کرتا ہے کہ کچھ مطالبہ ہو. اور کچھ لاڈلے ایسے ہوتے ہیں وہ کر بھی دیتے ہیں نا. ہاں جی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کو کرامت ظاہر کر کے دکھا بھی دیا جاتا ہے، بتا بھی دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ چند واقعات فوراً یوں حاشیہ خیال پر آ گئے کہ جب اس طرح کے افراد آئے نا مجلس میں آپ کی، کہ جن کا کہنا یہ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کیا بیان کرتے ہیں جی. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں یہ لکھا کانا یتکلم علی الخواطر، دلوں میں جو باتیں لوگوں کی آیا کرتی تھی غوث پاک انہی پر گفتگو فرما دیا کرتے تھے. تو آنے والا یہ لے کر آیا کہ میں دیکھتا ہوں کیا کریں گے، تو وہ کہتے تھے غور سے سنو تمہارے لیے بات ہو رہی ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں بھی بیان کر دیا کرتے تو جس پر بیت رہی ہے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کرامت مجھے پر ظاہر ہو رہی ہے. باقی لوگوں کو تو یہ ہے کہ خطیب ہے جو گفتگو کرتے ہوئے کبھی ایک طرف دیکھتا ہے کبھی دوسری طرف دیکھتا ہے، لیکن جس پر نظر ڈال کر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جتلایا کرتے تھے نا کہ یہ تمہارے دل میں جو بات آ رہی ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں، یہ خاص پیغام تمہاری اصلاح کے لیے ہے، تو اس کو تو پتہ چل جاتا تھا. ایسے ہی آج بھی الحمدللہ اس طرح کے افراد موجود ہیں جو دلوں میں آنے والی باتوں پر لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال یہ حضرت کا مرید تھا اور کہتا تھا حضرت کرامت دکھائیے. تو حضرت فرماتے کہ اللہ اللہ کرو اور اللہ کی یاد میں بس اپنے آپ کو مشغول رکھو. ایک دن آپ کو کہیں جانا تھا، دریائی سفر کرنا تھا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانا تھا. تو اپنی سواری پر آئے اور جو یہ خادم تھا جو بار بار کرامتیں سناتا تھا، تو اس نے کہا کہ حضرت کرامت دکھائیے نا. صحیح ہو گیا. تو حضرت کو بس ذوق آیا اور فرمایا چلو. پھر ہونا تو یہ تھا کہ اپنی سواری سے اترتے، جس جانور پر سوار ہو کر گھوڑے پر آپ تشریف لا رہے تھے تو اس سے اترتے، کشتی میں بیٹھتے اور اپنے سفر طے کر لیتے. آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ چلتے رہے، اپنی سواری سے اترے ہی نہیں. اور جو لوگ دیکھ رہے تھے ان کو منظر ایسا لگا کہ گویا آپ سوار اور خادم سمیت سمندر میں تشریف لے گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. لیکن کچھ ہی وقت گزرا تو سمندر کے دوسری طرف یا جو پانی کا وہ راستہ تھا اس کے دوسری طرف جب نظر آئے تو لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، اور پھر عقیدت میں آپ کے پیچھے پیچھے ہوئے، اور آپ تک پہنچنے کے بعد کوئی آپ کے قدم چوم رہا ہے، کوئی دست بوسی کر رہا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی خادم کی طرف توجہ فرما کر کہہ رہے ہیں یہ تو بچوں والا کام ہے، اللہ اکبر، یہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے، اصل کام تو اپنے آپ کو یاد خدا کے ساتھ مشغول. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جو اصل ہے نا بندہ اس پر باقی رہے. کوئی چیز سننے دیکھنے کے بعد بندے نے واہ واہ کی اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہی ہو گیا. لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت کمال کی باتیں بیان کرنے والے بیان کر رہے ہوتے ہیں، سننے والے سن کر واہ واہ کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بعد عمل کی طرف کتنا آئے. تو یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کو بلا بلا کر عمل کی طرف لاتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف جمعۃ المبارک کو عصر کی نماز کے وقت ہوا، اور 21 ذوالقعدہ
تاریخ تھی 1115 ہجری تھی، یعنی تقریباً وہی 125 سال آج سے پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی 125 سال نہیں بلکہ تقریباً 400-500 سال پہلے جی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصال فرمایا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مزار فائز الانوار ہے وہ پشاور خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔ حاضری تو دی نہیں آپ کی، اگر حاضری ہوئی ہو تو ذرا لوکیشن گائیڈ کر دیجیے۔ میں ابھی تک اب بھی حاضر نہیں، جی حاضر نہیں ہو سکا میں ابھی تک۔ بہرحال اولیاء کاملین کے جو مزارات ہوتے ہیں وہ زیارت گاہ خاص و عام ہوتے ہیں، بندے کو معلوم ہونا کہ یہاں کسی ولی کا مزار ہے، اہل علاقہ کو تو معلوم ہی ہوتا ہے، جی تو ذرا پہنچے علاقے میں تو جی ہم پشاور پہنچے اگر تو سفر معلوم کر بھی رہے ہوتے ہیں، کہیں سفر کر رہے ہوں تو کہیں مزار شریف نظر آتا ہے تو الحمدللہ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے، ہم کسی کا مزار دیکھتے ہیں، اور ویسے جن کی جو سیرت ہے معلوم ہو اور پھر ان کے مزار شریف کے پاس سے گزرا جائے تو دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ان اسلاف کی تربتوں پر، مزارات پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ مجھے یہ کلام سنا دے، یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا جی۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد احتشام اتاری کھانے وال سے، ماشاء اللہ ثاقب بھائی آپ سے گزارش ہے میرے لیے مدینے کی دعا فرما دیجئے، اور نعت خان بھائی سے گزارش ہے یہ والی نعت سنا دیجئے۔ حضور سا کوئی کیا بات ہے جی، آپ کی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلی کال دیجیے۔ اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے میں آج خالد بھائی کی آمد مرحبا۔ نعت خان بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ شکریہ آپ کا جی، خوش رہیں آباد رہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ قمر زمان اتاری پنڈ رخان ٹوبہ سے، نعت خان اسلامی بھائی سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ سلامت رکھے۔ ایک اور کال لے رہے ہیں ہم۔ محمد ارسلان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض کہ آپ یہ والا کلام سنا دے، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ اللہ سلامت رکھے جی آپ سب کو، کالز کرنے والوں کو، ایس ایم ایس کرنے والوں کو، کمنٹس کرنے والوں کو، خوش رہیں آباد رہیں، جو اچھے اچھے کمنٹس اور اچھے اچھے مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور عرض کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے نیکی کی دعوت شیئر نہیں کی، یعنی یہ پروگرام شیئر نہیں کیا، تو ابھی شیئر بھی کر دیجئے اور کمنٹس میں بتا بھی دیجئے کہ ہم نے الحمدللہ شیئر کر دیا۔ بعض عاشقان رسول شیئر کرتے ہیں اور کمنٹس میں بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم نے یہ پروگرام شیئر کر دیا۔ اللہ سلامت رکھے جی آپ کو۔ کچھ میسیج لے لیتے ہیں۔ ثاقب بھائی سلسلہ بہت زبردست ہے، کلام سننا ہے، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ لاہور سے ہیں، کہہ رہے ہیں جی مدینے دیا پاک گلیاں یہ کلام سنا دیں۔ اسد اللہ حسینی صاحب ہیں لاڑکانہ سے، دل کا مسئلہ ہے جی، دو وال متاثر ہیں، دعا کر دیں جی اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں مدینے کی، کلام سننے کی فرمائش کی ہے۔ اچھا جی، عبد الماجد اتاری ہیں سرائے مدینہ سے، انہوں نے کلام کی فرمائش کی ہے، عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کے نالین کا۔ اچھا جی، آج تو نعت خان بھائی نے دل خوش کر دیا، بہت اچھا کلام پڑھا جی، اور خالد بھائی کی آمد مرحبا۔ مدنی التجا خالد بھائی یہ کلام سنا دے، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا۔ سبحان اللہ، اچھی فرمائش ہے نا جی ماشاءاللہ، آپ نے سنا ہے، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، حسن اتاری ہیں، کہہ رہے جی میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں، استقامت کی دعا کر دیں، والدین کی مغفرت کی دعا، اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے، کامیاب فرمائے، والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے۔
دونوں جہانوں کی بلائیں اللہ ہم سب کا مقدر فرمائے۔ اچھا جی، تمام مبلغین سے عرض ہے کہ میرے والد صاحب کی طبیعت پرسوں سے کچھ ناساز ہے جی، دعا کر دیں اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یا رب سوئے مدینہ یہ کلام سننا ہے جی۔ واقعات سے میسیج آیا ہے، محمد رضوان بھائی ہیں، رضوان زمان بھائی کہہ رہے ہیں جی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں میری فرمائش ہے نعت خاں بھائی سے، اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ اچھا جی، قصور سے میسیج آیا ہے جی، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ اچھا جی، آپ سب کو سلسلے میں خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کا جی۔ کلام سننا ہے میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ کیا بات۔ اچھا جی، میں 10 سال سے بہت بیمار ہوں، علاج بھی کروا رہا ہوں، ٹھیک نہیں ہو رہا، اللہ اکبر، دعا کر دیں اللہ پاک آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا روحانی علاج کے بستے پر بھی آپ تشریف لے جائیں، وہاں پر جائیں، ان سے بھی اپنا ایک مسئلہ ڈسکس کریں۔ ڈاکٹرز سے تو آپ رجوع کر ہی رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے ہیں، یوں روحانی علاج بھی کروائیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ اچھا جی، ویسے تو ہر سلسلہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے بہت پیارے خالد بھائی اور عدنان بھائی تشریف لائے ہیں، مزہ دو بالا ہو گیا جی، بہت شکریہ، بہالپور سے یہ میسیج ہے جی۔ اچھا جی، نعت خان بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں، طیبہ بڑی دور آقا۔ اچھا جی، ثاقب بھائی کافی دنوں سے ہم مصروف تھے، پہلے گندم کی کٹائی میں، اس وجہ سے آپ کا پروگرام نہیں دیکھ سکتے، آج کافی دنوں بعد دیکھا ہے جی۔ چلیں جی، آج آپ نے دیکھا، دیر ہے درست ہے اللہ خوش رکھے آپ کو۔ بہرحال آپ نے گندم کی کٹائی وغیرہ میں وقت صرف کیا ہے تو، اور عشر بھی آپ نے نکالا ہوگا، اگر ابھی تک نہیں نکالا تو ضرور عشر نکالیے، جو مستحقین ہیں ان تک پہنچائیں، اور اپنی پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی کو نہ بھولیے، دعوت اسلامی کو آپ نے عشر لازمی دینا ہے، اچھا خود بھی دینا ہے، اور آپ کے گرد و نواح میں جو اور بھی عاشقان رسول ہیں ان سے بھی رابطہ کر کے تو دعوت اسلامی کو عشر کی ترکیب آپ نے لازمی بنانی ہے۔ دعوت اسلامی والے آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ ان سے رابطہ بھی کر لیں گے، قریب میں جو فیضان مدینہ ہے یہ جامعۃ المدینہ ہے، آپ ان سے کہہ دیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے پاس بھی آ جائیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ آقا آ جائیے اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے، کچھ کمنٹس بھی آپ کے لے لیتے ہیں جی۔ مجتبیٰ شاہ صاحب ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی۔ اچھا جی، شاہ صاحب یہ کلام سنا دیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ اچھا جی، اکبر بھائی اسلام کریں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد نوید عاصم بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت شریف پڑھی ہے جی۔ اچھا، دعا کا کہا گیا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عابد علی بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی۔ ساجد بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ یونس خان بھائی، ثاقب بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا رہے ہر دم، بہت شکریہ آپ کا جی۔ دعا کی اپیل ہے، مینو شوق مدینے جاونڈا، اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے۔ حافظ محمد رؤوف احمد اتاری ہیں فیصل آباد سے۔ اچھا جی، ہر سلسلہ مدنی چینل کا بہت اچھا ہے، اچھا شیئر کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی۔ اور گھر والوں کی صحت کے لیے دعا کا کہا جی، اللہ آپ کے گھر والوں کو صحت عطا فرمائے، اور بہت شکریہ کہ آپ پروگرام شیئر کرتے ہیں، بہت بہت نوازش۔ اچھا جی، ایک میسیج یہ آیا کہ شاہ جی میں نے بھی پروگرام کو شیئر کر دیا، سگے اتار یہ لکھا ہوا ان کے نام پر، بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے میری ریکویسٹ کو قبول فرمایا اور نیکی کی دعوت کو آپ نے آگے بڑھایا ہے، بہت شکریہ۔ عابد اتاری بھائی ہیں، دیگر دعاؤں کے میسیجز ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ کچھ کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کلام سے واپس آ کر ہم انشاءاللہ مرحوم رکن شورا حاجی زمزم اتاری دامت برکاتہ العالیہ کا انشاءاللہ ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ جی۔ انشاءاللہ الکریم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے
میری جان بھی تو میرا دل بھی تو دلدار بھی تو میرا زند بھی تو دلدار بھی تو نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو میری جند بھی تو میری جان بھی تو میرا مان بھی تو تے تران بھی تو میں مکدی گل مکا دیوا میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے اور لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے میرے آقا لکھ دے میرے آقا لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیری ملک قلم مدینے والے یا رسول اللہ بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے ہم غریبوں کی عید ہو جائے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے تیری ملک قلم مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے چاندنی رات ہے آقا چاندنی رات ہے
دیدار کرا جا میرے مدنی آ جا ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں چاندنی رات ہے آقا چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے میرا ڈھولا میرا ڈھولا گھراں بیٹھی ساری میں مکدی مقاماں تو جتیوں میں ہاری حکیمہ طبیباں اے بس دیے گل نہیں سونے حکیمہ طبیباں اے بس دیے گل نہیں میرے مرزدہ اور کوئی بھی حل نہیں تو آ کے دکھا جا اے صورت پیاری میں مکدی مقاماں تجھتیوں بہاری آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آمین آمین۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو اور تمام دیکھنے والوں کو بعد میں جو دیکھیں ان سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ کرے کہ دیدار نصیب ہو، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو دیدار کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور جس نے حضور فرماتے ہیں مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا نا حضور کو اور یوں بظاہر اگلی ساری زندگی اسے جاگتی آنکھوں سے دیدار نصیب نہیں ہوا تو یہ حدیث سچی حدیث ہے، فرمایا کہ اسے پھر موت کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہر صورت نصیب ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھنا نصیب ہو جائے۔ اللہ کرے کہ جب آخری سانس ہو، سانسوں کی مالا ٹوٹ رہی ہو، اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس وقت بھی اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ بس جان قربان کر دیں، حضور کا چہرہ دیکھیں، حضور کے قدموں میں جان قربان کر دیں۔ سبحان اللہ۔ کئی عاشقان رسول ایسے کہ جنہیں آخری لمحات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کراتے ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک بڑا پیارا پیکیج ہے مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، آئیے پیکیج دیکھتے ہیں۔ اللہ والے اللہ والے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے، اور جو کسی پیر کا مرید ہوتا ہے الحمدللہ اس نسبت کی برکت پاتے ہی وہ دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں حاصل کرتا ہے۔ یوں تو اس راہ کے کئی مسافر بنتے ہیں۔ جی ہاں، بہت سے افراد جو اس وقت بھی مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں کسی نہ کسی سلسلے سے بیعت ہوں گے، لیکن کئی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اپنے پیر کامل کی دی ہوئی تربیت کے شاہکار ہوتے ہیں، جن کی زندگی دوسروں کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہوتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس دور میں گزرے ہوئے ایک بہت ہی پیارے اسلامی بھائی جن کا یوں تو نام جاوید تھا اور ان کی کنیت ابو جنید تھی، اور آج زمانہ ان کو حاجی زمزم رضا عطاری کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حاجی زمزم رضا عطاری 10 ستمبر 1965 14 جمادی الاولیٰ 1385 ہجری کو پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی
تقوی، پرہیزگاری، صبر، شکر اور اللہ کی عبادت میں گزاری۔ زندگی کا ایک یادگار سفر مدینہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، حاجی زمزم رضا اتاری وہ خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے سن 2000 میں اپنے مرشد کریم امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ مدینے کا سفر کیا، حج کا سفر کیا۔ ابو جنید حاجی زمزم رضا اتاری 15 رمضان شریف 1425 سن ہجری بمطابق 30 اکتوبر 2004 سن عیسوی کو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بنے اور الحمدللہ تا حیات اس منصب پر فائز بھی رہے۔ دعوت اسلامی کا عظیم سرمایہ رکن شورا حاجی زمزم رضا اتاری 21 ذی قعدہ شریف 1433 سن ہجری 8 اکتوبر 2012 پیر اور منگل کی درمیانی رات قریباً 11:45 پر کراچی میں انتقال فرما گئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اس مرید کامل کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم رکن ابو جنید حاجی زمزم رضا اتاری کا مزار شریف صحرائے مدینہ سپر ہائی وے کراچی میں مرجع خلائق ہے، اور الحمدللہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک حاجی زمزم رضا اتاری کی خدمات دعوت اسلامی، خدمات دینیہ قبول فرمائے اور ان کی برکتوں سے ہمیں بھی فیضیاب عطا فرمائے، ہمیں بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ والے اللہ والے۔ اللہ پاک ہمارے پیارے پیارے مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ کے مزار پر، قبر مبارک پر اللہ پاک اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قبر کو ان کی روشن فرمائے، تا حد نگاہ وسیع فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اللہ پاک منور فرمائے۔ آپ زیارت بھی فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، حاجی زمزم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کی قبر مبارک کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی قبر پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ جیسے اوپر پھول مہک رہے ہیں، اللہ کرے کہ قبر کے اندر جنت کے پھول مہکیں، جنت کی خوشبوئیں آئیں، جنتی حلے میں اللہ پاک ان کے کفن کو تبدیل فرمائے، اور جو انہوں نے کام کیے ہیں، دینی کام کیے ہیں، جو ان کی دینی مصروفیات رہی ہیں، اللہ پاک وہ سب قبول فرمائے، تمام نیکیاں قبول فرمائے، اور ان کے لیے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ عابد بھائی، حاجی صاحب کا ایک بڑا پیارا ایک سلسلہ تھا، نیک اعمال، مدنی نمات بھی کہا جاتا تھا، تو نیک اعمال، اس حوالے سے آپ کا بھی ایک تعلق رہا ہے حاجی صاحب سے، ملاقات تو تھی آپ کی؟ جی، میری ملاقات کئی بار ہوئی الحمدللہ ان سے، اور میں انہی کے شعبے میں بھی تھے آپ؟ جی، شعبہ ان کا تھا نا مکتوبات تعویذات اتاریہ، یہ ان کا شعبہ ذمہ داری شورستہ پر تھی۔ صحیح۔ تو اس وقت کیونکہ اس کا نام مکتوبات تعویذات اتاریہ نام تھا، اچھا، تو آپ مشورہ لیا کرتے تھے، تو اس میں بھی پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ یہ خدمت بھی کیا کرتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو مشورہ لینے کے بعد جیسے ان کے صاحبزادوں کا ذکر ہے، بیان ہے کہ ہمیں بھی کوئی بات سمجھاتے تو سمجھانے کے بعد میں آج معافی مانگا کرتے کہ دل دکھ گیا ہو تو مجھے معاف کر دے، اولاد سے معافی مانگا کرتے۔ اللہ، تو مشورہ لیا کرتے تھے جب، تو اس کے اندر بھی ایسے ہی تھا، مشورہ جیسے اینڈ ہو جاتا نا سارا کچھ، تو پھر یوں کہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کہتے ہیں کوئی بات بری لگی ہو مجھے معاف کر دینا، کوئی بات بری لگی مجھے معاف کر۔ نگران وہاں جتنے بیٹھے سب سے بڑے نگران ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات بری لگی ہو معاف کر دینا۔ بڑی عاجزی کے ماشاءاللہ ان کے اندر عاجزی تھی، اور طلباء سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ امیر علیہ سنت کا جب حیدرآباد میں آپریشن ہوا تھا تو اس وقت میں وہاں پر حاضر ہوا، تو وہاں پر کیونکہ ہر ایک کو آگے جانے کا نہیں تھا، تو اس وقت کیونکہ مجھے جانتے تھے کچھ، تو یہ میری خوش نصیبی تھی، تو مجھے جب انہوں نے دیکھا کہ طالب علم آیا ہوا ہے یہاں پر، تو مجھے جو ہے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ امیر علیہ تک پہنچا دیا۔ میں ان کے احسان کو نہیں بھولتا۔ تو یوں کہیے کہ طلباء کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور جب بھی کسی سے ملا کرتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف یوں کہیے کہ ہر دم جو ہے نا ان کو ایک
नेक अमाल का जो समझे कि बस इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे चलना है, यहाँ तक कि अमीर सुन्नत ने भी मदनी मुज़ाकरों में, खुसूसी मदनी मुज़ाकरों में, और इस तरह इरशाद फरमाया कि जितने ये आप जो नेक अमाल देख रहे हैं मदनी इनामात जिसका नाम था पहले, ये जो शुरू हुए हैं ये हाजी जमजम की वजह से शुरू हुए, क्या बात है, उन्हीं के मशवरे से शुरू हुए हैं। पहले ये 21 थे, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए। तो चाल मदीना के लिए जो इस्लामी रिसात जाया करते थे तो उनके लिए सवालात, ये सवाल है, इस पर अमल करें। तो हाजी जमजम ने मशवरा दिया क्यों ना हम इसको ये नाम दे दें, तो और फिर उसको बढ़ा दें। तो इस तरह ये जो कुछ भी एक नेक काम जारी करके जाना, आप ये देखिए कि जो एक अच्छा काम जारी करके जाए, और आज हजारों इस्लामी भाई बिला मुबालगा अल्हम्दुलिल्लाह अमल कर रहे हैं। आप देखें जितने जब तक ये अमल जारी रहेगा उसके अंदर उनका हिस्सा मिल रहा है। क्या बात है, तो क्या ये एक बहुत बड़ी एक सादत की बात होती है। हमें भी चाहिए अल्लाह पाक। नेक अमाल हैं क्या हैं, कुछ इसकी थोड़ी वजाहत भी फरमा दें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही फरमाया कि नेक अमाल 72 नेक अमाल जो अब इसका मौजूदा नाम है, ये 72 सवालात हैं, यानी कुछ रोज़ के हैं। रोज़ाना के आज आपने 5 नमाज़ें बाद जमात मस्जिद अदा की और आने से पहले नमाजियों को, बाहर लोगों को नमाज की दावत दी। इस तरीके नमाज के बाद आपने जो अपनी वो तस्बीह फातिमा है, आयतुल कुर्सी है, ये पढ़ी, कि आपने शजरा के औरात पढ़े, कि आपने इतना कुरान पाक की तिलावत की, क्या लोगों को सलाम किया, घर में गए तो सलाम किया, ये जो कुछ भी है ये रोज़ाना के हैं। तो इसी तरीके से हफ्तावार इज्तिमा के अंदर आप आए, मदनी इनामात माशाल्लाह ज़ियारत भी फरमाएं, बात करने का ये सारे ज़िंदगी के भी कुछ हैं। आप ज़िंदगी के अंदर क्या आपने ये अमल कर लिए, जो समझिए ज़िंदगी संवारने का एक बेहतरीन गुलदस्ता अमीर सुन्नत ने अता फरमाया है। ये यूँ हार्ड कापी के अंदर भी है और साथ साथ आप मोबाइल के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर अगर आप नेक अमाल के सर्च करेंगे इसको तो इंशाअल्लाह रज़ीद दावत इस्लामी की जो ऐप है वहाँ पर आपको ये वहाँ पर भी मिल जाएगी, इसकी एप्लीकेशन के अंदर, सूरत के अंदर भी। अगर यूँ ले लें तो ये आसान है, और मोबाइल से इसको टिक मार करना चाहें तो उसके अंदर भी टिक मार कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन कि ये कुछ खाने बने हुए हैं, 30 दिन के बने हुए हैं, ऊपर सवालात लिखे हुए हैं, फिर नीचे आपने इसका आंसर खुद ही देना है, साहब उनको खुद ही देना है। और इसकी एक बात बताऊं मैं, मुहासबा करना है आपने। अमीर सुन्नत का एक खास फैजान है, जब बंदा इसको फिल करता है ना तो उसके अंदर खुद ही ये जज्बा पैदा होने लगता है, यार ये मैं गोल क्यों बना रहा हूँ, मैं इसको मेरा खाली क्यों जा रहा है, मैं एक थोड़ी सी कोशिश करके इस पे अमल कर तो सकता हूँ, टिक लग जाएगा। फिर होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका अमल बढ़ना शुरू हो जाता है। जो वो नेक अमल छोड़ रहा होता है उसको वो करने वाला बन जाता है, इशराक व जाश पढ़ने वाला बन जाता है, तहज्जुद पढ़ने वाला बन जाता है, और अच्छे अखलाक के साथ लोगों को बात करने वाला बन जाता है। यूँ समझिए कि ये ज़ाहिर और बातिन को संवारने के लिए जो अमीर सुन्नत ने ये गुलदस्ता अता फरमाया है 72 नेक अमाल, ये अगर आप कहना कि मैं सुधरना चाहता हूँ तो ये उसका बेहतरीन एक तरीका है, जो इस पर अमल करेगा तो इंशाअल्लाह इसको राइज करने वाले, इसको शुरू फरमाने वाले हमारे मरहूम रुकने शुरा हाजी जमजम अतारी हैं। अल्लाह पाक जितने भी आशिकान रसूल इस पर अमल करते हैं उनको अल्लाह अपनी रहमत से अजर अता फरमाए, सवाब अता फरमाए, और ये जन्नत में, यकीन करें जन्नत में ले जाने वाले आमाल हैं। इसमें नमाज के बारे में, कुरान पाक के बारे में, नेकी की दावत के बारे में, दुरूद पाक के हवाले से, सूरह मुल्क के हवाले से, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नेक अमाल जो अमल किए जाते हैं ये है। अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि एप्लीकेशन भी हमारे सामने मौजूद है, आप स्क्रीन पर मुलाजा भी फरमा रहे हैं, इसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं। इस पर भी आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ये आप बड़ी आसानी हो जाएगी, मोबाइल में आपके पास ये एप्लीकेशन आ जाएगी। तो अल्लाह करे हम अमल करने में कामयाब हो जाएं। तो 72 नेक अमाल हाजी जमजम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की मरहून मिन्नत है। अच्छा, वहीं पर अदनान भाई आपको मुताला का एक बड़ा ज़ौक़ शौक़ था, आप मुताले के बड़े शौकीन थे। आप माशाल्लाह एक अरसा तक अल मदीनतुल इल्मिया में रिसर्च सेंटर आप वहाँ पर भी रहे हैं, तो आपकी मुलाकात और फिर मुताला के हवाले से क्या फरमाएंगे? मैं इनके शोबे में था जी, हाजी जमजम साहब रहमतुल्लाह ताला के जो लिखने से मुतालिक जो इनका एक ज़ौक़ शौक़ था, तो और ख़ास तौर पर जो दावत इस्लामी की यूँ कह लें मुआशरे पर जो दावत इस्लामी के दीनी माहौल के जो असरात मुरतब होते हैं, लोग जो तौबा ताइब होकर दीन की तरफ आ जाते हैं और फिस्क व फजूर को छोड़कर, उस हवाले से इनको बड़ी लगन थी और बड़ा जो है वो अल्लाह पाक करीम ने इन्हें इस्लामी भाइयों की खैर खाही, मुसलमानों के साथ भलाई और खैर खाही का एक बड़ा जज्बा अता फरमाया था। अच्छा, माशाल्लाह बड़े जो है ना वो मुताले के यूँ शौकीन थे
کہ تقریباً جو ہے نا وہ مطالعہ کرتے ہی رہا کرتے تھے. کسی کتاب کے بارے میں پتہ چلا, کسی بزرگ کی جو ہے وہ سیرت کے حوالے سے, تو مختلف انداز میں, اور ماشاءاللہ ان کے پاس جو ہے وہ کتابیں, رسالے کچھ نہ کچھ ان کی جیب کے اندر موجود ہی رہا کرتے تھے وہ ہر وقت. یعنی ماشاءاللہ ان کا جو ایک انداز تھا, اور پھر لکھنے کا بھی بڑا شوق تھا ان کو. یعنی جو کوئی بات اس طرح کی امیر اہل سنت سے متعلق, دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے متعلق پیڈ ہوا کرتا, فوراً نکالنا اور لکھ لینا. اور ماشاءاللہ پیر صاحب سے جو ان کی محبت تھی وہ بھی با کمال اور مثال تھی. یہ جو لکھنے کا جو انداز تھا نا, یہ خط کے اندر بھی امیر اہل سنت کو کاپی کیا کرتے تھے, بالکل اسی انداز میں لکھتے تھے جس انداز میں امیر اہل سنت لکھا کرتے ہیں. اور بڑے بہت پیارے اسلامی بھائی تھے. اور یوں کہہ لیں کہ انہوں نے کچھ کتابیں بھی جو ہے نا وہ لکھی تھیں, اور مزے کی بات یہ ہے مضامین اور اس طرح مطلب تشریف لاتے تھے تو لکھنے کے حوالے سے رہنمائی کرنا, بھائی اس بات کو جو ہے اس انداز میں لکھا جائے, اس عنوان پر لکھا جائے. مختلف جو ہے وہ اولیاء کرام کی سیرت کے حوالے سے بھی بعض اوقات رہنمائی فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ان کی جو ہے وہ سیرت کو مرتب کرنا چاہیے, لکھنا چاہیے. اور بہت محبت فرمایا کرتے تھے, بڑا ہی پیار فرمایا کرتے تھے اسلامی بھائیوں سے. اور جو ایک سیرت امیر اہل سنت کی ان میں جھلک نظر آیا کرتی تھی, ان کے چلنے پھرنے کے انداز میں, ملاقات میں اور دیگر اور چیزوں میں, یعنی امیر اہل سنت کی یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی. اور امیر اہل سنت کے ان کے جو تیجے پر کچھ تاثرات تھے جو امیر اہل سنت نے محبت کا اظہار فرمایا جب آپ کا سوئم تھا, تیجا تھا, تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں حاجی زمزم رضا اتاری نے میرے ساتھ بہت وقت گزارا ہے اور میں نے ان میں بہت خوبیاں پائیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ میں ان کی صحبت کو پسند کرتا تھا. یہ پیر اپنے مرید کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ہائے ہائے ہائے. اور ان کے سبب اپنے اندر بہتریاں محسوس کرتا, اپنے لیے اصلاح کا سما کرتا. سچی بات یہ ہے کہ نیکوں کی خوب برکتیں ہوتی ہیں. ایک جگہ اور فرمایا تیجے پاری کہا کہ حاجی زمزم رضا مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے, میں بھی ان سے محبت کرتا تھا. مجھے تو اتنا چاہتے تھے کہ ان کو حیدرآباد میں چین نہیں پڑتا تھا. عام طور پر بھاگ بھاگ کر آ جاتے, اور بارہا ایسا ہوتا کہ جب یہ جانے لگتے تھے تو افسردہ ہوتے, اور اکثر پیڈ کے 1-2 صفحے لکھ کر مجھے پڑھا دیا کرتے, اور اس میں کچھ اس طرح کے تاثرات ہوتے. آپ کے یہاں کی دنیا کچھ اور ہے, یعنی امیر اہل سنت کی بارگاہ کا یہاں کی دنیا ہی کچھ اور ہے, اور اب میں جہاں جاؤں گا وہ دنیا کچھ اور ہے. اب ہر طرف بدنگاہی کا سامان ہو گیا, گناہوں بھری گفتگو کا سلسلہ ہوگا. یعنی بطور عاجزی بھی فرما رہے ہیں, اللہ پاک نے اتنا فضل کیا ہوا ہے اور اتنا محفوظ فرمایا, اور امیر اہل سنت جیسی شخصیت ان پر ناز کرتی ہیں. اور آگے فرماتے ہیں حاجی زمزم جو امیر اہل سنت کو لکھ کر دیا کرتے, اور کہتے ہیں کہ اور بیچارے فرماتے ہیں کہ بیچارے حاجی زمزم بولتے تھے کہ باہر بہت آزمائش ہے, ان کا یہ ذہن تھا. یعنی کہ آپ دیکھیں ان کی گفتگو کو دیکھیں جو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں لکھ کر دے رہے ہیں, اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ جو ان سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں, کمال کی شخصیت ہے. اور پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ایک بڑا پیارا وصف ہے خالد بھائی کہ امیر اہل سنت نا نرم مزاج ہیں. یعنی ایک جیسے شفیق والد ہوتا ہے نا, نرم مزاج ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ امیر اہل سنت میں دین کے معاملے میں جو عمل ہے, وہاں کی جو آپ کی طبیعت مبارکہ ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن گفتگو کرنے کے حوالے سے شفقت فرمانا, نرمی سے گفتگو کرنا, اور یہی جھلک حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بھی نظر آتی تھی. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے اور ہمارے لیے اس میں کیا سیکھنے کا پیغام ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حالات واقعات تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مطلب میڈیا پر آ کر, میڈیا پر رہتے ہوئے اپنے مریدین سے معافی مانگنا, یہ بہت دل کی رقت کی علامت ہے, بہت دل کی نرمی کی علامت ہے. اور الحمدللہ جو مریدین امیر اہل سنت کے جتنے قریب ہوتے ہیں تو وہ اتنی امیر اہل سنت کی سیرت کو اپنانے کی ہم دیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ یوں نام کے طور پر معروف نہ بھی ہوں, لیکن دعوت اسلامی والا الیاس قادری صاحب کا مرید جو ہے نا وہ الگ ہی پہچان لیا جاتا ہے, وہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہے, اس کا کردار بتا رہا ہوتا ہے. اور حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ پہلی جھلک میں دیکھیں نا تو بتا دیتے تھے یہ کہ یہ الیاس قادری صاحب کے مرید. واہ 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 واہ, لفظوں میں نرمی, لہجے میں نرمی,
اور پھر دل کی نرمی وہ مثالی، وہ ان کے جذبات سے، ان کے مختلف ایکٹیویٹیز سے نظر آتی تھی. جی اب کسی کو سمجھانا چاہتے، جیسے ہم سے اگر کبھی ہم خدمت میں حاضر ہو گئے تو بیٹا بیٹا کر کے، طالب علم تھے ہم سب، تو بیٹا بیٹا کر کے بات کرتے تھے. اور وہ بیٹا کہنے میں جو اپنائیت ہوتی تھی نا، وہ واقعی کوئی مشفق، کوئی مہربان جو آپ کا نگران ہے، وہ آپ کو سمجھا نہیں رہا، وہ آپ کو سنبھال رہا ہے. جی وہ آپ کو بتا نہیں رہا، گویا وہ آپ کو دینی ماحول میں پال رہا ہے، آپ کی پرورش میں اپنا حصہ ملا رہا ہے. ایسے اور لفظ اس طرح آپ گفتگو کیا کرتے تھے. ساقی بھائی بولے تو دل میں اترتے، واہ واہ. خاموش ہوں تو آپ کا جی چاہے کہ یہ بولے اور میں سنوں. جی نرمی اور شفقت اتنی کہ جیسے آپ کی والدہ محترمہ کا بیان بھی یہ اس بارے میں آیا کہ میرے بیٹے کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی کا دل نہ دکھے میرے. اللہ اکبر. اور ہم آپ کی کردار میں بار بار یہ دیکھتے ہیں، چھوٹے بڑے ہر ایک سے انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی شفقت کے ساتھ. بیٹا مطلب یوں تک کہتے ہوئے سنا گیا، بیٹا اب ہماری عمر ہو گئی ہے، غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ معاف کر دینا. مطلب حالانکہ وہی بات تھی کہ یہ خاموش ہو جائے تو جی چاہے کہ یہ کچھ کہیں تو ہم سنیں. ایسا ہمدردانہ اور مشفقانہ انداز تھا. یعنی جو اوصاف آپ ایک نیکی کی دعوت دینے والے فرد میں ایزیوم بھی کریں نا کہ یار یہ ہو جانا چاہیے، اور اس کے بعد حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سامنے رکھے تو آپ کو حاجی زمزم کی سیرت میں پہلے سے وہ وصف موجود نظر آئے گا. اتنی ہمدردی آپ کی طبیعت میں تھی. اور ہمدردی ہوتی ہے جو بندے کو ایک عمل کی طرف لاتی ہے اور بندے کے دل میں آپ کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے. جیسے آپ نے بھی وہ امیر علیہ سنت کے الفاظ حضرت کے بارے میں بیان کیے، اور حضرت کی جو تحریریں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں آتی تھی تو وہ یوں کہ حضرت بس آپ کے یہاں کی دنیا الگ ہے، باہر کی دنیا الگ. یہ شاہ صاحب کیا ہے پتہ ہے؟ یہ دراصل انسان کے دل میں ماحول کے اثر کا احساس ہونا. پتہ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہاں سے اٹھے تو یہاں بھی ویسے ہی ہیں، کہیں چلے جائیں تو وہاں بھی ویسے ہی ہیں. کوئی ماحول بدل رہا ہے، دنیا بدل رہی ہے، دنیا نے مجھے اپنی مٹھی میں لے لیا یا میں دنیا سے بچ کر نیکی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس قسم کے ماحول کا شاید مجھ پر کوئی اثر نہ پڑتا. لیکن یہ وہ نفوس قدسیت ہے جو پاک صاف رہنا پسند کرتے تھے، جن کو مومنین کے اوصاف معلوم بھی تھے، وہ چاہتے بھی تھے کہ ہماری ذات میں یہ اوصاف پیدا بھی ہو جائے. کیا بات ہے. تو اس لیے ان کے احساس کا عالم الگ تھا، وہ نیکی کی فضا کو محسوس کرنے والے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب کسی کو سمجھانے کا جو ان کا انداز تھا نا، اللہ اکبر. ایک دفعہ سمجھا، اب میرے ذہن میں کئی واقعات جو ہے نا وہ گردش کر رہے ہیں. ایک بار سمجھایا کسی بندے کو، دوسری بار سمجھایا، نہیں مانا تو پھر ہوتا یہ تھا کہ بھائی اب مثال کے طور پر تیسری دفعہ تشریف لائے نا کہ بھئی یہ کام یوں کر لیں، اور اس بندے نے نہیں کیا تو اب اگلا کام یہ ہوتا تھا کہ حاجی صاحب زاروں قطار رو رہے ہوتے تھے کہ بندے نے بات نہیں مانی میری، میں نے آپ کو یوں کہا تھا اور آپ، اور واقعی ایسا اللہ اکبر یوں مطلب میں آپ کو سمجھا ہی نہیں پا رہا، مجھ سے نہیں، مطلب وہ سارا اپنے اوپر لے لینا کہ یار میری کمی ہے. آپ سوچیں کہ سامنے والا پھر وہ کیوں نہیں وہ اس کو لے گا کہ اتنی بڑی شخصیت. اور آرڈر دینے والی عادت نہیں تھی. آرڈر دینے، جیسے ان کے الفاظ آپ نوٹ کر رہے ہیں، یوں کر لیا جائے، یوں کر لیا جائے، یہ مشورے میں ان کی یہ انداز ہوتا تھا جو امیر علیہ سنت کا انداز ہے نا، کہ آرڈر نہیں دیں کسی کو ماتحت کو کہ یہ کریں، آپ نے کیوں نہیں کیا، یہ ایسا کر لیں، یوں نہیں، فرمایا یوں اگر کر لیا جائے تو اچھا ہے، اس کو یوں کر لیا جائے تو. بڑی پیاری کسی نے بات کی تھی، حاکمانہ انداز سے حکیمانہ انداز بہتر ہے. آپ حاکمانہ حکم چلانے والا انداز اپنائیں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ حکیمانہ انداز اپنا لیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آج انہی دو ہستیوں کا عرس بھی ہے، 21 ذوالقعدہ. ہمارے رکن شورا، مرحوم رکن شورا حاجی زمزم اتاری دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بھی یوم عرس ہے. اور 21 ذوالقعدہ ابو الحسن ابو البرکات حسن بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یوم عرس ہے. اللہ پاک ان دونوں نفوس قدسیہ کے مزارات پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو اللہ پاک نیک بنائے. نیک بننے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین، ایک تو ہماری جو گفتگو ہوئی یہ 72 نیک اعمال، اس پر میں نے بھی
آپ نے بھی عمل کرنا ہے. آپ ایک مرتبہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا, میری ریکویسٹ پر آپ ایک مرتبہ اس کو لے لیجئے, اس کو پڑھ لیجئے. آپ صرف اسے 2-3 دن صرف بھلے آپ پڑھنا شروع کر دیں, 1 دفعہ 2 دفعہ آپ پڑھیں گے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر اتنا مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا دل کرے گا کہ میں اب اس پر عمل کروں, کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں. تو اس کو آپ خریدیں, ایک تو اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیں, اور پھر یہ جو مہینہ ہے اس میں الحمدللہ قافلے جگہ جگہ سفر کر رہے ہیں, تو آپ قافلوں کے مسافر بھی بنیے, انشاءاللہ قافلوں میں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. یہ وہ اعمال ہوں گے کہ جو اچھا قافلے میں جا کر بھی آپ کو اس پر عمل کرنے کا لطف ہی آپ کا مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. یوں کہیں کہ پریکٹس ہو جائے گی آپ کی قافلے میں جا کر نیک اعمال پر, 72 نیک اعمال پر عمل کرنے کی. ہر جمعرات کو ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے, اجتماع میں بھی شرکت کریں. ہر ہفتے کو قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں, تو مدنی مذاکرے میں بھی شرکت فرمائیں. تو یوں نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوں, دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ نے چاہا ہمارا مقدر ہوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی, معافی کے خواستگار رب کریم سے اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, ہنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اب بلا لو مدینے میں عطار کو, اب بلا لو مدینے میں عطار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کھلے آنکھ